أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ترجمہ: اے لوگوں، عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ لوگ جو تم سے پہلے اس کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی جس نے تم کو کیا کیا، پیدا کیا۔ تم کو ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اس کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا، اور اسی اللہ کیا کرو، عبادت کرو۔ تو اس کا تفسیر بتا رہے ہیں۔ پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا۔ لفظ الناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے مذکورہ تینوں گروہ اس میں داخل ہیں جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کے معنی میں ہیں اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور ہر جتنا گناہ کام ہے سب کو کیا کرو، اللہ کے لیے تم چھوڑ دو۔ رب جو لفظ کے معنی پروردگار کے ہیں جس کے پوری تصریح پہلے گزر چکی ہے۔ ترجمہ یہ ہوا کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں پر لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اسماء الحسنی میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو۔ یعنی عبادت تو اسی کرنا ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، جو ہم کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا۔ وہ ہر چیز وہی کر رہے ہیں، اس لیے اس اللہ کیا کرنا ہے، ہمیں عبادت کرنا ہے۔ اس کو ایک قطرے سے تدریجی ترتیب کے ساتھ ایک جگہ جنگا سمیع بصیر عقل و ادراک والا ماہر انسان بنا دے اور اس کی بقا کے وسائل مہیا کرے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کتنا ہی جاہل ہو اور اپنی بصیرت کو برباد کر چکا ہو، جب بھی ذرا غور کرے گا تو اس کا یقین کرنے میں اسے ہرگز تعامل نہ ہوگا کہ یہ شان ربوبیت اور بجز اللہ تعالیٰ کے کسی اور میں نہیں، اور انسان پر یہ نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے بت کے لیے ہیں نہ کسی اور مخلوق نے، اور وہ کیسے کرتے جبکہ وہ سب خود اپنے وجود اور بقا میں اسی ذات وحدہ کے محتاج ہیں۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے؟ اور اگر ظاہری طور پر کرے بھی تو وہ بھی در حقیقت اسی ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا گیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتی۔ اس جملہ میں انسان کے تینوں گروہ کو خطاب ہے اور ہر خطاب کے لیے اس جملہ کا معنی مطلب جدا ہے۔ مثلا کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس خطاب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے اپنے رب کی عبادت کرو، اس میں کافر بھی داخل ہیں، ہر ایک انسان اس میں داخل ہے، سب کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور منافقین کے لیے اس کے یہ معنی ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گناہ گار مسلمانوں کے لیے معنی ہوئے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ، کامل اطاعت اختیار کرو۔ اور متقی لوگوں کے لیے اس جملہ کے لیے یہ معنی ہوئے کہ اپنی اطاعت و عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ ذکر کر کے اس مضمون کی مزید توضیح فرما دی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے خلقکم الذی من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا
اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں رب کی وہ صفت بتلائی گئی ہے جو اللہ کے سوا کسی مخلوق میں پائی جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ نیست سے ہست اور نابود سے بود کرنا، پھر بطن مادر کی تاریکیوں اور گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل پاک و صاف انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کرے، یہ سوا اس ذات حق تعالی شانہ کے کس کا کام ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ کرے اللہ پاک جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذی من قبلکم کا اضافہ کر کے یہ تو بتلا دیا کہ تم اور تمہارے آباء اجداد یعنی تمام بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے جو دوسرے صرف من قبلکم کا ذکر فرمانا من بعدکم یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس طرح بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا اور نہ کوئی جدید امت ہوگی۔ کریں کہ ہمارے آپ کے نبی جو ہے یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی امت نبی آنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے بعد کوئی امت ہی ہوگا۔ اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک اللہ کو ماننا پڑے گا اور اس کی عبادت کو اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کے تم جو ہے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ شرک سے باز آ جاؤ، کسی کا عمل اس کی نجات اور جنت کا یقینی سبب نہیں۔ لعلکم تتقون، اس جملہ میں لفظ لعل استعمال فرمایا جو رجا یعنی امید کے معنی میں آتا ہے اور ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جہاں کسی فعل کا وقوع یقینی نہ ہو۔ حکم ایمان توحید کے نتیجے میں نجات اور جنت کا وصول کے مطابق یقینی ہے، مگر اس یقینی شے کو امید اور رجا کے عنوان سے بیان کرنے میں حکمت بتلایا ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسانوں کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کے لیے پناہ گاہ اور ہر غم و فکر میں اس کا غمسار ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ عناصر کے کون و فساد اور اس کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کی مشیت اور تابع ہیں اور اس کی حکمت کے ظاہر ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ کسی کے قلب و دماغ پر چھا جائے اور اس کا حال بن جائے تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی، سارے جھگڑے فساد اور ہر فساد کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں سبق ہوگا۔ اس عقیدہ کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز ہر خوف و خطر سے بالا تر زندگی گزارتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ موحد پرجا ریجی کلمہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید کہلاتا ہے، اس کا یہی مفہوم ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ توحید کا محض زبانی اقرار اس کے لیے کافی نہیں بلکہ سچے دل سے اس کا یقین اور یقین کے ساتھ احتجاج ضروری ہے۔ استحجار ضروری ہے کیونکہ توحید خدا کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے دنیا میں کروڑوں ہیں اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، توحید کا رنگ ان میں رچا نہیں، ورنہ ان کا وہی حال ہوتا جو پہلے بزرگوں کا تھا کہ نہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت و قوت ان کو مرعوب کر سکتی تھی اور نہ کسی قوم کی عدی اکثریت ان پر اثر انداز ہو سکتی تھی، نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت و سلطنت اس کے قلوب کو خلاف حق اپنی طرف جھکا سکتی تھی۔ ایک پیغمبر کھڑا ہو کر ساری دنیا کو للکار کر کہہ دیتا تھا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو جو ہے ماننا ہے
اور کلمہ کا توحید کا اقرار جو ہے دل سے کرنا ہے، یہ نہیں صرف زبان سے کہنے سے کام چلے گا، بلکہ جو کلمہ کہہ رہا ہے اس کو پورا ایک دم بجا لانا ہے، اور جس سے منع کر رہا ہے اسے کیا کرنا ہے، ہمیں رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے۔